الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذي لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے. یقیناً زمین پر چلنے والے جانوروں میں اللہ تعالی کے یہاں سب سے برے جانور وہ حق بات سننے سے بہرے اور حق بات بولنے سے گونگے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ان میں کچھ بھی بھلائی یعنی حق کی طلب ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو سننے کی توفیق عطا فرماتے. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کو ابھی کی حالت میں جبکہ ان میں حق کی طلب نہیں ہے سنا دیتے تو وہ منہ پھیر کر کے ضرور بھاگ جاتے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کر لو یعنی حکم مان لو جبکہ وہ رسول تم کو ایسی بات کی طرف بلاوے جس کو ماننے میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کی زندگی ہے. اور تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ انسان سے اس کے دل کو روک لیتے ہیں اور یہ کہ اسی اللہ تعالیٰ کے پاس تم سب جمع کر کے لے جاؤ گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور تم اس فتنے یعنی وبال سے بچتے رہو جو تم میں سے خاص ظالموں یعنی گناہ کرنے والوں ہی پر نہیں پڑے گا. اور تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہیں. پہلا مضمون آیت کریمہ کے اندر
یہ بیان کیا گیا جس کا حاصل ہے کہ 4 چیزیں ہیں. ایک ہیں دین کی، قرآن کی، نبی کی بات کو سننا. آج بہت سارے ہمارے ایمان والے بھائی ایسے ہیں جن کو دین کی، قرآن کی، حدیث کی بات سننے کی توفیق ہی نہیں ہے، یا یہ کہ سننے کا موقع نہیں ہے. اسی لیے جس انسان کو اللہ تعالی دین اور قرآن اور حدیث کی بات سننے کا موقع عطا فرمائے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. سننے کا موقع ملے اور سننے کی توفیق ہو جائے، یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے، حدیث پاک کی مجلس ہو رہی ہے، قرآن کی مجلس ہو رہی ہے، اور جو ہے جن کو توفیق نہیں ہوتی وہ اپنے کام کاج میں، گناہوں میں پڑے اور لگے رہتے ہیں. تو سب سے پہلا درجہ، سب سے پہلی نعمت کہ دین، قرآن، حدیث کی بات سننے کا موقع ملے اور اس کو سننے کی توفیق ہو جاوے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان سمجھو. اسی لیے جتنے بھی بھائی قرآن کی مجلس میں شامل ہوتے ہیں، جتنی ہماری بہنیں اس قرآن کی مجلس میں شامل ہوتے ہیں، چاہے یہاں مجلس میں ہوتے ہیں یا نیٹ پر لائیو سنتے ہیں، یہ سب یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے. دوسری بات، دین کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، اس کو سمجھنا ہے. بہت سی مرتبہ ہم سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. دوسرا درجہ بھی بہت اہم ہے. قرآن کی بات سنو، حدیث کی بات سنو، دین کی بات سنو تو اس کو سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی محنت کرو. اور کوئی بات اگر دین کی، قرآن کی، حدیث کی سمجھ میں نہ آئے، بعد میں پوچھ لو کہ آج یہ بات آئی تھی، یہ آیت آئی تھی، فلانی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تو دوسرا درجہ ہے کہ قرآن، حدیث، دین کی جو بات ہم سنتے ہیں اس کو ہمیں سمجھنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو صحیح صحیح سمجھنے والے بن جائیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بس سن لیا، سمجھا نہیں، یا سمجھا تو غلط سمجھا، صحیح نہیں سمجھا. یہ سب نقصان دینے والی چیز ہے. تو سننے کے بعد دوسرا نمبر ہے سمجھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا اور صحیح صحیح اس کو سمجھنا. تیسرا درجہ آتا ہے اس پر اعتقاد اور اعتماد کرنا کہ جو دین کی بات ہم نے سنی، حدیث کی بات سنی، قرآن کی بات سنی، دل سے ہمارا عقیدہ ہو، دل سے ہمارا ماننا ہو کہ یہ بالکل صحیح اور سچی باتیں ہیں. اس کو اعتقاد اور عقیدہ کہا جاتا ہے. یہ بھی بہت اہم اور بہت ضروری ہے. آج بہت سارے مسلمان دین کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن دل کے اندر اس کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے، سچی ہے، یقینی ہے، فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. کیا معلوم ہوا؟ اندر کا یقین اور اندر کا عقیدہ اور اعتقاد کمزور ہے. قرآن کی بات، حدیث کی بات، دین کی بات
اس کے بارے میں دل کے اندر پورا اعتقاد ہونا چاہیے کہ ہم دل و جان سے مانتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ اور یاد رکھو، دین کی کسی بھی بات کے بارے میں دل میں شک کا ہونا یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے، کہ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو دین کی باتوں کے بارے میں دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات جو قرآن میں سنی، حدیث میں سنی، وہ پتہ نہیں صحیح ہے، سچی ہے، غلط ہے، فائدے والی ہے، نقصان والی ہے، دل میں شک۔ یہ بہت بڑا شیطانی جال ہے۔ قرآن حدیث دین کی بات میں دل میں پورا اعتقاد ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں کو دنیا میں اگر کوئی آدمی بات کہہ دے تو بھروسہ آ جاتا ہے، یقین آ جاتا ہے، لیکن قرآن حدیث نبی اللہ کی بات پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اعتماد نہیں ہوتا، اس پر اعتقاد نہیں ہوتا، عقیدہ نہیں ہوتا اس کا۔ یہ ہماری کمزوری کی دلیل اور نشانی ہے۔ کوئی بھی بات سنو دین کی تو اس کے بارے میں دل میں پورا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اور آخری درجہ دین کی بات کے اوپر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی میں اپنانا، اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا، یہ آخری درجہ۔ تو یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن حدیث دین کی بات سنو، سمجھو، صحیح سمجھو، اس پر دل و جان سے عقیدہ رکھو، اس پر بھروسہ رکھو اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لاؤ۔ یہ ہے ایک کامیاب مسلمان کی نشانی۔ اور اگر اس میں کمی آئے گی، سنتا ہی نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، عقیدہ نہیں رکھتا، بھروسہ نہیں رکھتا، عمل نہیں کرتا، تو سمجھو کہ انسان کے ایمان کی بہت بڑی کمزوری کی بات ہے۔ کہ یہ دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں ان میں سمجھ نہیں ہے جیسے انسانوں کو اللہ نے سمجھ دی ہے، وہ سمجھ ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ جانور آواز سنتے ہیں، زیادہ تر جانور آواز سنتے ہیں، لیکن ان کے اندر بیچاروں میں سمجھ نہیں ہے۔ کہ جو ایمان والا دین کی بات سنے لیکن سمجھنے تیار نہیں، عمل کرنے تیار نہیں، تو وہ جانور کی طرح ہے۔ اب اگر کوئی جانور بہرا بھی ہو اور گنگا بھی ہو اور اس میں عقل بھی نہ ہو تو وہ کتنا خراب درجے کا ہو جائے گا۔ بہرا سنتا نہیں، گنگا بولتا نہیں، عقل نہیں، پاگل جیسا ہے۔ اگر کوئی انسان بیچارہ ایسا ہو جائے، کان خراب اور بول نہیں سکتا، پاگل بھی ہے، اب وہ انسان بیچارہ کیسا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ پورے گھر والے پریشان، سماج والے پریشان، محلے والے پریشان کہ تو پاگل ہے، بہرا ہے، گنگا ہے، کب کیا کر ڈالے اس کا کچھ نہیں کہواوے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، عمل کرتے نہیں، عقیدہ رکھتے نہیں، بھروسہ رکھتے نہیں، وہ لوگ ایسے ہی جانور کی طرح ہے کہ اس کا ایمان والا معاملہ برباد ہے، لٹا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو پہلا درجہ عطا فرمائے کہ ہم حق بات، دین کی بات سننے والے بھی بنے، سمجھنے والے بھی بنے، صحیح سمجھے، اس پر عقیدہ اور یقین بھی رکھے، بھروسہ بھی رکھے اور اس کے مطابق ہم اپنا عمل بھی بناوے۔ یہ بہترین درجے کا ایمان والا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تو انسانوں کے دلوں کی طلب دیکھتے ہیں، دل میں طلب کیسی ہے، طلب پر فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہو ایک بچہ
ماں کو اس سے بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، لیکن وہ بچہ طلب کرے گا، ماں بھوک لگی، 2 بسکٹ دے دو، 2 روٹی دے دو، چائے دے دو، دودھ دے دو۔ طلب پر ماں اس کو دیتی ہے، اور اگر اس کے اندر طلب ہی نہیں ہے تو سگی ماں بھی عام طور پر دیا نہیں کرتی۔ بہت کم مائیں ایسی ہوتی ہے دنیا میں کہ بچہ مانگتا نہیں، طلب بھی نہیں کرتا، پھر بھی سامنے سے دے، لے بچے بیٹا یہ کھا لے، کھانا ہی پڑے گا۔ بہت کم مائیں ایسی ہوتی ہے۔ ایک سگی ماں جس کو اولاد سے محبت ہے وہ بھی بچے کی طلب دیکھتی ہے۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ ایک چھوٹا بچہ جو بول نہیں سکتا وہ طلب کیسے کرے گا؟ رو کر کے طلب کرے گا، وہ روئے گا، ماں سمجھ جائے گی میرا بچہ بھوکا ہوا ہے، فوراً وہ ماں اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلا دے گی۔ رونا اس کی طلب ہے۔ اللہ بھی ایمان والوں کی طلب دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر طلب کتنی ہے، اور طلب کے ساتھ جو اللہ تعالی دیتے ہیں اس کے اندر بہت بڑا فائدہ ہوا کرتا ہے۔ کہ اگر ان کے اندر دین کی طلب ہو، پھر قرآن سنے، حدیث سنے، تو پھر ان لوگوں کے لیے دنیا آخرت کے اندر بھلائی ہو جاوے، کامیابی ہو جاوے۔ اور طلب نہیں ہے، ایسے ہی سنا دو تو پھر تو وہ سننے کے بعد اٹھ کے چلے جائیں گے، عمل کا نام نہیں، زندگی میں اتارنے کی کوئی بات نہیں۔ تو بغیر طلب کے اچھی سے اچھی بات آدمی سنے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کو اللہ بلاوے دین کے خاطر تو فوراً تیار ہو جاؤ۔ اللہ بلاوے، مؤذن جو اذان دیتا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے تو بلاتا ہے، مؤذن کوئی اپنی ذات سے تھوڑا ہی بلاتا ہے۔ اذان دینے والا خدا کی طرف سے بلاتا ہے، وہ خدا نے اس کو ذمہ داری دی کہ وہ اذان دے کر کے اللہ کے بندوں کو مسجد کی طرف بلاوے۔ تو کہا اے ایمان والو، جب اللہ بلاوے یعنی اذان کے ذریعے سے اللہ مسجد میں بلاوے، حج کے لیے اللہ بلاوے، روزہ رکھنے کے لیے اللہ بلاوے، تو فوراً اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اذان ہوئی، آؤ مسجد، رمضان آئی، رکھو روزے، حج کے دن آئے، حج فرض ہے، جاؤ مکۃ المکرمہ حج کرنے کے واسطے۔ مالدار ہو، سال پورا ہو گیا، دے دو زکوٰۃ، یہ ہے اللہ کا حکم پورا کرنا۔ اور جب رسول بلاوے، اب تو اس وقت دنیا میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اس امت کے سب سے بڑے قاری صاحب، وہ ایک صحابی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنا پیارا نام ہے ابی، لوگ نئے نئے نام ڈھونڈتے ہیں نا بچوں کے، تو یہ اس امت کے سب سے بڑے قرآن کے قاری، جن کو حضور نے قاری کہا کہ میری امت کے سب سے بڑے قاری، وہ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ، ابی بن کعب۔ ان کو حضور نے آواز دی، اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب نماز کی وجہ سے انہوں نے آواز تو سنی لیکن گئے نہیں، نماز پوری کی، سلام پھرایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور نے فرمایا ابی بہت دیر لگ گئی آنے میں؟ کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہا جب نبی بلاوے تو فوراً چلے جانے کا، نماز توڑ کے چلے جانے کا۔ کہا حضور آئندہ اب میں ایسا ہی کروں گا، جب آپ بلائیں گے میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ اب جب حضور دنیا میں موجود نہیں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نورانی طریقہ
چھوڑ کے تشریف لے گئے، جو پاکیزہ سنت چھوڑ کے گئے، جو مبارک جو راستہ چھوڑ کے گئے، جب اس راستے پر لوگوں کو بلایا جائے آؤ سنت پر عمل کرو، فوراً تیار ہو جانا چاہیے۔ لما یحییکم، اصلی زندگی تو اسی میں ہے، عزت کی زندگی تو اسی کے اندر ہے کہ آدمی ایمان پر فوراً تیار، قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار، سچی بات پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار، اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی عزت کی زندگی ہے۔ لما یحییکم، اگر کسی کو دنیا میں عزت چاہیے، آخرت میں عزت چاہیے تو قرآن پر عمل کرے، نبی کی بات پر عمل کرے، اسلام پر عمل کرے، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت کی زندگی ہے۔ آج لوگ بعض مرتبہ بولتے ہیں یہ کیا زندگی ہے ہماری، یہ کیسی ہماری زندگی ہے؟ یہ اس زندگی پر آدمی افسوس کرتا ہے کہ جس میں انسان خدا کی بات کو مانتا نہیں، کھلم کھلا اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، دین پر عمل نہیں کرتا، بس یہ زندگی ہے، اس پر افسوس کرو کہ یہ کوئی زندگی ہے ہماری۔ آج الٹی دنیا ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، بنگلہ نہیں، گاڑی نہیں، تو آدمی کہتا ہے یہ کوئی زندگی ہے بھاڑے کے گھر میں رہنے کا، جو ملا روکھا سوکھا ہو کھانے کا، یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ بھی زندگی ہے، اور یہ بھی اچھی زندگی ہے۔ کب؟ جب آدمی اللہ کے دین کے اوپر عمل کرے، قرآن پر عمل کرے، اسلام پر عمل کرے، دین پر عمل کرے، پھر چاہے وہ جھونپڑے میں رہتا ہو، باسی روٹی کھاتا ہو، لیکن وہ حقیقت میں وہ زندگی ہے۔ اور دین پر عمل نہیں کرتا، قرآن پر عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، شریعت پر عمل نہیں کرتا، چاہے کتنا ہی مالدار ہو، عالیشان بنگلوں میں رہتا ہو، نئی نئی گاڑیوں میں گھومتا ہو، لیکن وہ زندگی نہیں ہے، وہ افسوس والی زندگی ہے۔ اس زندگی پر بولو کہ ہے یہ کوئی زندگی؟ باقی ایک ایمان والا دینداری کے ساتھ زندگی گزارے، چاہے بھوکا ہو، جیب میں کچھ نہ ہو، لیکن دیندار ہے، یہ ہے اصلی زندگی، عزت والی زندگی، اللہ کو خوش کرنے والی زندگی۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، انسان کے اوپر اللہ تعالی کا پورا قابو ہے، پورا قابو ہے، ہماری ظاہری باڈی پر بھی اور اندر کے دل پر بھی پورا قابو اللہ تعالی کو حاصل ہے۔ ایک آدمی ریموٹ کنٹرول لے کے بیٹھا کہ میں ایئر کنڈیشن تیز کروں، فاسٹ کروں، دھیما کروں، فین چلاؤں، فین بند کروں، میرے ہاتھ میں ریموٹ ہے، کنٹرول ہے میرے ہاتھ میں۔ جس طریقے سے ایک چھوٹی سی مشین کا ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں آ جاوے تو آدمی کہتا ہے پورا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ انسانوں، اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تمہارا پورا کنٹرول اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ انسان کی پوری زندگی، دل، دماغ، زبان، ظاہر، اندر، پورا کنٹرول اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ اسی لیے جو آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی بات مانے گا، تو اللہ تعالیٰ کبھی کفر کو، شرک کو، شیطانیت کو اس کے پاس بھی آنے نہیں دیں گے۔ پورا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں۔ تم اللہ کے بن کے دیکھو، اللہ کی بات ماننے والے بن کے دیکھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ اپنے فضل و کرم سے کبھی کفر کو، شرک کو، گناہ کو، شیطانیت کو پاس بھی نہیں آنے دیں گے۔
یحول بین المرء وقلبہ. اور اگر انسان اللہ کے دین کی مخالفت کرتا ہے، یہ دین پر کیا عمل کرنے کا، دین کا ویرودھ کرتا ہے، اللہ کی بات کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کی نحوست اتنی خطرناک ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے انسان کے پاس اللہ کا دین نہیں آتا، پھر انسان محروم ہو جاتا ہے. آج بہت سی مرتبہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم نیک کام کرنا چاہتے لیکن نہیں ہوتے، ہم جو ہے بہت سدھرے رہنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں ہوتا ایسا. وہ دراصل اندر دل میں دین کے بارے میں مخالفت ہے، ویرودھ ہے، اسلام کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں. اور سن لو، جس کے دل میں دین کے بارے میں مخالفت ہوگی، ویرودھ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دینداری سے محروم کر دیں گے، شیطانیت اس کے پاس رہے گی. اور ایک بڑی بات جو اس آیت میں اللہ نے سکھلائی، بڑی زبردست بات، کہ جب کبھی انسان کو نیک کام کرنے کا دل میں ارادہ آئے، فوراً نیک کام کر لیا کرو. جو نیک کام کرنے کا وچار آیا، خیال آیا، ارادہ آیا، کر لو اس نیک کام کو. اسی لیے کہ آدمی یوں سوچے بعد میں کروں گا، پھر کروں گا، بعد میں ہوگا، تو یاد رکھو آگے تقدیر میں کیا لکھا ہے کسی کو معلوم نہیں. کیا تقدیر ہے کسی کو معلوم نہیں. ابھی اللہ نے تندرستی دی ہے، مال دیا ہے، تو کہا اسی سال مجھے حج پڑھنی ہے، میرا حج فرض ہے، مجھے پڑھنی ہے. دل میں ارادہ آیا، کوشش چالو کر دو، اللہ حج پڑھوا دیں گے. اور آدمی کیا سوچتا ہے، ابھی ذرا ایک اچھا بنگلہ لے لوں، نئی کار لے لوں، بزنس تھوڑا سیٹ کر لوں، پھر بعد میں حج تو ابھی بہت، ابھی تو جوان ہوں میں، ذرا تھوڑا بڈھا ہو جاؤں، 50 کے اوپر عمر جاوے، پھر میں آرام سے حج کروں. تقدیر کون دیکھنے گیا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری آ گئی، حج میں جا نہیں سکا، معذور محتاج ہو گیا. ہو سکتا ہے تقدیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس کی ساری دولت ختم ہو جائے گی، بزنس ٹھپ پڑ جائے گا، قرض میں ڈوب جائے گا، اور پھر ارادہ بھی کرے گا تو حج تو کیا عمرہ بھی نہیں کر سکے گا. اسی لیے جو بھی نیک کام دل میں ارادہ آئے فوراً کر ڈالو. آگے تقدیر میں کوئی ایسی بات ہو گئی، بیچ میں دیوال آ گئی اور آدمی کر نہیں سکے گا، پوری زندگی افسوس کرے گا، پچھتائے گا. دل میں آیا نماز پڑھو، فوراً پڑھ لو. دل میں آیا صدقہ کروں، کر ڈالو. خیرات کروں، کر ڈالو. فوراً جو بھی اچھا کام کرنے کا دل میں جذبہ آیا کر ڈالو. اگر جو کل پرسوں ترسوں بعد میں پھر کرنے گئے تو ہو سکتا ہے زندگی بھر وہ کام نہ کر سکے. کتنے اللہ کے بندے ہیں حج میں جائیں گے، ایسا وقت آ گیا بیچارہ بیمار ہو گیا، اب کیسے جاؤں؟ کوئی ویل چیئر کھینچنے والا نہیں ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کے چلنے والا نہیں، اب کیسے جاؤں؟ پیسے تھے لیکن انویسٹ کیے تھے اور سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اب پیسے نہیں ہیں، کیسے جاؤں؟ بعض لوگ سال سے خیال کر رہے ہیں، برسوں برس سے، کہ مجھے یہ نیک کام کرنا ہے، بس وچار کی دنیا میں ہی بھٹک رہے ہیں، خیال کی دنیا میں ہی چکر کاٹ رہے ہیں، اور کبھی وہ نیک کام نہیں ہو پاتا. اسی لیے جب بھی کوئی نیک کام کا ارادہ دل میں آوے فوراً کرو. اس کو اللہ کا مہمان سمجھو. دل میں اچھے کام کا ارادہ آیا، یہ ارادہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا مہمان ہے، اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے. اچھے کام کا ارادہ اور فوراً اس پر عمل کر لو تو انسان جو ہے وہ عمل کر ڈالے گا، کامیاب ہو جائے گا.
ورنہ جہاں کا وہیں رہے گا، سوچیں گے، پھر کریں گے، وچاریں گے، مشورہ ہو رہا ہے، بعد میں پھر آف سیزن میں بس شیطان پھر چکر میں چلاتا ہی رہتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اللہ تعالی کی طرف سب کو جمع ہو کر کے جانا ہے۔ 25 نمبر کی آیت کے اندر اللہ نے بڑی زبردست بات فرمائی۔ بعض وبال مصیبت ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف گناہ کرنے والے پر اکیلے پر نہیں آتے، سب لوگوں پر آتے ہیں۔ دیکھو 2 طرح کے گناہ ہیں۔ ایک گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کرتا ہے اس پر اس کی آفت آتی ہے۔ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جس نے کیا اس پر آفت آوے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جب وہ گناہ کوئی انسان کرتا ہے تو صرف کرنے والے پر آفت نہیں آتی، سب لوگوں پر آفت آتی ہے۔ کیسی بڑی بات ہے! جیسے کہ لوگوں کو اچھی بات سکھلانا اور بتلانا، امر بالمعروف، لوگوں کو گناہ اور برائی سے روکنا، نہیں عن المنکر، یہ اس کو کوئی آدمی چھوڑ دے کہ بھئی یہ بھلی بات دوسروں کو سکھانے کی نہیں، اپنی نماز پڑھو بہت ہو گیا، کسی کو گناہ سے روکنے کا نہیں، اپنے خود گناہ سے بچ جاوے بہت ہو گیا۔ اگر جب لوگ امر بالمعروف، اچھی بات سکھانا چھوڑ دیں گے، بری باتوں سے روکنا چھوڑ دیں گے، تب اللہ کا جو عذاب آئے گا وہ سب لوگوں پر آئے گا، صرف چھوڑنے والوں پر نہیں، سب لوگوں پر آئے گا اللہ کا عذاب۔ اور دوسرا گناہ ظلم ہے۔ آدمی ظلم کو دیکھ رہا ہے آنکھ سے، ظالم کو روک سکتا ہے، ظالم کو ٹوک سکتا ہے کہ بھئی یہ تو کیا ظلم کر رہا ہے، روک سکتا ہے، ٹوک سکتا ہے، بول سکتا ہے، پھر بھی نیچا منہ کر کے چلا جاتا ہے، اپنے کو اس میں نہیں پڑنے کا۔ تو یاد رکھو، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم روک سکتے ہو، ظلم پر بول سکتے ہو، پھر بھی ظلم سے نہیں روکو گے تو اللہ کا جو عذاب آئے گا صرف ظالم پر نہیں آئے گا، سب لوگوں پر آئے گا، سب لوگ اس گناہ میں، عذاب میں، وبال میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی لیے یہ کام برابر چالو رکھو، اپنے سے جو ہو سکے نیک کام دوسروں کو سکھاؤ، نیک باتیں سکھاؤ، چلتے پھرتے جہاں موقع ملے کوئی بھی اچھی بات سکھا دینے کی، جہاں موقع ملا بہت ادب سے گناہ سے روک لینے کا۔ ظلم پر ہم روک سکے تو روکو، ورنہ کم سے کم بولو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، تاکہ اللہ تعالی کے عذاب سے حفاظت ہو جائے۔ ورنہ جو عام اور جنرل عذاب آتا ہے اس میں سب لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عربی میں سفر کا مہینہ سواد سے آتا ہے، اور جو سفر ٹریولنگ کرتے ہیں وہ سین سے آتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ سوال کرنے والوں نے مکس کیا ہے دونوں کو۔ یہ ابھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے جو محرم کے بعد دوسرے نمبر کا مہینہ ہے، وہ صفر یعنی خالی سے ہے، اور جو ہم ٹریولنگ اور سفر کرتے ہیں وہ چھوٹی سین سے لکھا جاتا ہے۔ اور سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی جب سفر میں نکلتا ہے تو انسان کے اخلاق دوسروں کے سامنے کھل جاتے ہیں، سفر کے معنی کھل جانے کے۔ ایسے گھر میں، وطن میں صحیح معنی میں اخلاق کھلتے نہیں، ان سفر میں ساتھ چلو 24 گھنٹے، 36 گھنٹے، 48 گھنٹے، تو
تو آدمی کی رات دن سونا کھانا اٹھنا بیٹھنا پورے اخلاق کھل جاتے آدمی کے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کسی کی تعریف کی. حضرت عمر نے پوچھا کہ کبھی تم نے ان سے کوئی معاملہ کیا ہے؟ کہنے حضرت معاملہ تو نہیں کیا ہے. تو پھر کیسے تم ان کو بہت نیک اور اچھا کہتے ہو؟ معاملے سے پتا چلے آدمی کہ اچھا ہے کہ برا ہے. پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ کبھی سفر میں ساتھ گئے ہو؟ کہنا سفر میں ساتھ بھی نہیں جانا ہوا. پھر کیسے کہتے ہو کہ بہت اچھا آدمی ہے؟ معاملات میں اور سفر میں آدمی پہچانا جاتا ہے کتنا اچھا ہے اور کتنے پانی کے اندر ہے. بہرحال سفر اگر کوئی آدمی اپنے وطن سے 177 کلومیٹر کی نیت سے اپنے شہر کی بارڈر سے باہر نکل جائے تو پھر اس کے لیے نماز وغیرہ میں کنسیشن چالو ہو جاتا ہے. ظہر عصر عشاء 4 کے بجائے 2 ہی رکعت پڑھی جائے گی. نیت کر کے نکل گیا اپنے وطن سے اور ارادہ ہے 177 کلومیٹر دور جانے کا یا اس سے بھی زیادہ دور جانے کا، تو یہ آدمی شریعت کی نظر میں مسافر کہلاتا ہے اور نمازوں کو قصر کرے گا. اتاول ہو سفر میں تو سنتیں نہ پڑھے، اور اطمینان سے کہیں رکے ہوئے ہیں موقع ہے تو سنت نفل بھی پڑھ لے وے سفر کے درمیان کے اندر. اور باقی یہ جو سفر کا مہینہ چل رہا ہے اس کے بارے میں جو لوگوں میں بہت ساری غلط فہمی ہے کہ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنے کا، شادی نہیں کرنے کی، یہ سب باتیں غلط ہیں. اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. ایسا ہے ہی نہیں کہ سفر کے مہینے میں نکاح کرو گے تو برکت نہیں ہوگی، خیر نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں. ہمارے یہاں سب مہینوں اور ٹائم کے بارے میں ایسی سب نوست کی باتیں سوچنے کی نہیں، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. درود شریف پڑھنا. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرمائیے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. جن پر جنات کی شرارت، جادو کی شرارت، نظر بد
ٹوٹکا وغیرہ کے اثرات ہیں ان کو بھی مکمل شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ مقروضوں کا قرض ادا کروا دیجئے، بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے، اجڑوں ہووں کو آباد فرمائیے، حرمین الشریفین کی ہر شر سے حفاظت فرمائیے، ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو کامل مکمل مسلمان بنا دیجئے۔ اے اللہ زندگی کی آخری گھڑی تک ہم سب کو دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجئے۔ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔